اگر آپ غلط طریقے سے زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے زکوٰۃ ادا ہی نہ ہو۔ آج کا ٹاپک ہے زکوٰۃ کے متعلق، زکوٰۃ کے A to Z مسائل۔ نئے نئے مسائل ہیں، جیسے کسی نے بچیوں کی شادی کے لیے زیورات بنوا رکھے ہیں، کسی نے گھر بنوانے کے لیے پیسے جمع کر رکھے ہیں، کسی نے قسط پر گاڑی لے رکھی ہے، کیا اس گاڑی پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ کسی کے پاس مشینیں ہیں، کیا اس مشین پر بھی زکوٰۃ ہے؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں۔ جیسے کوئی LIC چلا رہے ہیں، کیا ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ ہے؟ کوئی لون لیا ہوا ہے، کسی کے پاس سونا تو ہے، اس نے بینک میں دیا ہوا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ سارے سوالات کے جوابات آج ہم لوگ سنیں گے اور سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ یہ سوالات میرے پاس آئے ہوئے تھے، میں نے سوچا کہ ویڈیو کے ذریعے سے آپ تک بھی یہ سارے سوالات پہنچا دیا جائے، اور اس ویڈیو کو سن کر دوسروں تک شیئر بھی کر دیجیے گا۔ سب سے پہلا سوال ہے، زکوٰۃ کن پر فرض ہے؟ تو زکوٰۃ آپ جانتے ہیں ہر مالک نصاب پر فرض ہے۔ مالک نصاب کون ہے؟ شریعت نے اس کی لمٹ مقرر کر رکھی ہے۔ مالک نصاب وہ شخص ہے جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، تو وہ مالک نصاب ہے، یا پھر اس کی رقم ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس رقم ہو کہ اس رقم سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، یا پھر اتنی رقم ہو ان کے پاس کہ وہ 7.5 تولہ سونا خرید سکتے ہیں، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کیا زکوٰۃ کے پیسے سے راشن دے سکتے ہیں؟ ہاں، زکوٰۃ کے پیسے سے راشن دے سکتے ہیں۔ مثلا آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں، آپ کا من ہے کہ میں ان پیسوں سے راشن خرید لوں اور جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو یہ راشن پہنچا دوں، تو اس طرح سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ آپ جو زکوٰۃ کے پیسے نکال رہے ہیں ان پیسوں سے راشن خرید کر جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان تک وہ راشن پہنچا دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کیا قرض لے کر زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ قرض لے کر کیوں زکوٰۃ دیں گے جب آپ پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے؟ زکوٰۃ تو اس پر فرض ہے جو مالک نصاب ہے، شریعت نے اس کی لمٹ مقرر کر رکھی ہے، تو آپ مالک نصاب تو ہیں ہی نہیں، تو اس لیے آپ قرض نہ لیں، قرض لے کر آپ زکوٰۃ نہ دیں۔ کیا مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے؟ میری تنخواہ 50,000 ہے۔ آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی اس وقت چاہے آپ کی تنخواہ 50,000 ہو، 1 لاکھ ہو، 1.5 لاکھ ہو، 2 لاکھ روپے ہوں، آپ کی تنخواہ کتنی ہو، آپ کتنے ہی انکم کر رہے ہوں، شریعت اس پر کوئی پکڑ نہیں کرتی ہے کہ آپ 50,000 روپے تنخواہ ہے آپ کی اور آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ جو 50,000 روپے مہینہ کما رہے ہیں، پورا سال گزرنے کے بعد اگر آپ کے پاس اتنے پیسے بچ رہے ہیں کہ آپ مالک نصاب بن رہے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ شریعت اس چیز کو نہیں دیکھتی ہے کہ آپ کتنا کما رہے ہیں، کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ میں یہی تو شریعت میں اور گورنمنٹ میں فرق ہے۔ گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ وہ انکم پر ٹیکس لگاتی ہے، شریعت ٹیکس نہیں لگاتی ہے۔ آپ مہینے کے 1 لاکھ روپے کمائیں، 2 لاکھ روپے کمائیں، اگر آپ کے یہ پیسے ضروریات میں خرچ ہو رہے ہیں، بچوں کی پڑھائی میں، گھر میں، اخراجات میں اور تمام جو آپ کی ضروریات ہیں، ان چیزوں میں اگر آپ کے یہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں اور آپ نے سال گزارنے کے بعد آپ کے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں بچا تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے ہی نہیں۔ شریعت یہ چیز نہیں دیکھتی ہے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی 50,000 روپے تنخواہ ہے اور سال گزرنے کے بعد جس تاریخ میں آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اس تاریخ میں اگر آپ کے پاس اتنے پیسے بچ رہے ہیں کہ آپ مالک نصاب تک پہنچ گئے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ امید ہے آپ اس سوال کو سمجھ گئے ہوں گے اور جواب کو بھی آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ کسی نے جگہ خریدی ہے گھر بنوانے کی نیت سے، کیا اس پلاٹ پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ ہاں، اگر کسی نے پلاٹ خرید لیا یعنی جگہ خرید لی گھر بنانے کی نیت سے، اگر وہ جگہ گھر بنانے کی نیت سے لی گئی ہے تو اس پلاٹ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور اگر اس پلاٹ کو اس نیت سے خریدا گیا کہ وہ پلاٹ جب ہم بیچیں گے، ابھی 1 لاکھ میں ہم خرید رہے ہیں اور 2 سال 3 سال کے بعد 3 لاکھ 4 لاکھ میں بیچ ڈالیں گے، اگر اس نیت سے آپ نے اس پلاٹ کو خریدا ہے تو اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ آپ نکالیں گے۔
ٹھیک ہے. اور اگر گھر بنانے کی نیت سے آپ نے اس جگہ کو خریدی ہے تو پھر اس جگہ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. میرے پاس 250 گرام سونا ہے، اس میں کچھ سونا بینک میں دیا ہوا ہے اور اس پر لون لیا ہوا ہے، تو کیا اس سونا کی بھی میں زکوٰۃ ادا کروں؟ کیا اس سونا پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ اگر آپ کے پاس 250 گرام سونا ہے اور اس میں سے کچھ سونا آپ نے بینک میں دے دیا اور اس کے عوض میں آپ نے لون لے لیا، پیسہ لے لیا، ٹھیک ہے، تو اس مسئلہ کو اس طرح سے سمجھیے. آپ کے پاس جو سونا ہے ابھی فی الحال آپ کے پاس میں جو سونا ہے، اس سونا کو اور جو آپ نے اس سونا کے عوض میں پیسے لیے، ان پیسوں کو آپ خرچ کرنے کے بعد، پورا سال گزرنے کے بعد اگر آپ کے پاس اتنی رقم بچ رہی ہے، وہ رقم جو سونا آپ نے بینک میں دیا اس رقم کو جوڑیں گے، اور جو آپ کے پاس میں ابھی سونا ہے گھر میں، اس سونے کی قیمت کو جوڑیں گے، دونوں کی قیمت جوڑی جائے گی، ٹھیک ہے. ان پیسوں کو اور اس سونے کی قیمت کو جوڑ کر دیکھیں گے، اگر آپ مالک نصاب بن رہے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اور جو بینک میں دیا ہوا سونا ہے نا، وہ گروی پہ جو رکھا ہے، اس کی زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس کو گروی میں دے دیا ہے، وہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، تو آپ اس کے مالک نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے اس کے عوض میں پیسے لے لیا، لون لے لیا ہے. تو وہ جو لون آپ نے لیا نا، وہ پیسے پر زکوٰۃ فرض ہے. آپ نے اپنی ضروریات پوری کر لی، آپ کو جو خرچ کرنا تھا، آپ کے جو کام تھے، وہ سارے کام آپ نے نکال لیے. اب سال گزرنے کے بعد جس تاریخ میں آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ تاریخ آ گئی، اب وہ پیسے آپ کے پاس اس تاریخ میں کتنے بچ رہے ہیں، ان پیسوں کو جوڑیں گے، اور جو سونا آپ کے پاس گھر میں رکھا ہوا ہے اس سونے کی قیمت کو جوڑیں گے. دونوں پیسوں کو جوڑ کر اگر آپ مالک نصاب تک پہنچ گئے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اور جو سونا بینک میں رکھا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں ہی نہیں. میرے پاس 1,00,000 روپے ہے تو اس کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ اگر آپ کے پاس میں 1,00,000 روپے ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، تو 100 روپے میں 2.5 روپے نکلتے ہیں، 1000 میں 25 روپے، تو لاکھ میں 2,500 ہے نا. 1,00,000 میں 2,500 روپے نکالیں گے آپ. اس طرح سے کاؤنٹنگ کر لیں، اگر 2 لاکھ ہے تو 5,000، 4 لاکھ ہے تو 10,000 کی زکوٰۃ نکالیں گے. میرے پاس LIC ہے، میں LIC جمع کرتا ہوں، اور LIC کے جو پیسے ہیں کیا ان پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ اگر آپ LIC چلا رہے ہیں اور جو آپ کی اصلی رقم ہے جو آپ نے جمع کر رکھی ہے، ان اصلی رقم پر زکوٰۃ فرض ہوگی. ٹھیک ہے، آپ نے LIC جمع کیا، LIC آپ جمع کر رہے ہیں، جو LIC میں اصلی رقم ہے، جو آپ کی اصلی رقم ہے، اس پیسے پر زکوٰۃ فرض ہے. کون سی تاریخ میں زکوٰۃ نکالنا چاہیے؟ یہ تاریخ جو ہے شریعت مقرر نہیں کرے گی، شریعت طے نہیں کرے گی، یہ تاریخ آپ طے کریں گے. مان لیجیے آپ رمضان کی پہلی تاریخ میں اگر زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہر سال رمضان کی پہلی تاریخ میں زکوٰۃ نکال دیا کریں. اگر آپ مالک نصاب تک پہنچ رہے ہیں ہر سال میں، تو آپ ہر سال رمضان کی پہلی تاریخ میں نکالیں گے. شریعت تاریخ طے نہیں کرتی ہے، آپ تاریخ طے کریں گے، آپ تاریخ مقرر کریں گے کہ آپ کو کون سی تاریخ میں زکوٰۃ نکالنی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کوئی بھی تاریخ طے کر لیں، مقرر کر لیں، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے. پورا سال گزرنے کے بعد اگر آپ کے پاس میں پیسے بچ رہے ہیں، آپ مالک نصاب بن رہے ہیں، تو زکوٰۃ آپ پر فرض ہوگی. تو رمضان کی پہلی تاریخ میں یا پھر 5 تاریخ میں، 10واں رمضان، 20واں رمضان، جو بھی آپ کو آسان لگے، ایک تاریخ مقرر کر لیں اور اس تاریخ میں ہر سال اسی تاریخ میں زکوٰۃ نکالا کریں. میرے پاس قالین بنانے کی 15 مشینیں ہیں اور میں 30,000 روپے کماتا ہوں، تو کیا ہر مہینے زکوٰۃ دینی ہوگی اور ان مشینوں کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی؟ صاحب سوال پوچھ رہے ہیں کہ میرے پاس 15 مشین ہے اور جو اس سے انکم ہو رہی ہے، میں 30,000 روپے مہینہ کما رہا ہوں، تو کیا میں ہر مہینے زکوٰۃ نکالوں اور ان مشینوں کی بھی زکوٰۃ نکالوں؟ تو جو مال تجارت ہے، جو آپ کے پاس مشینیں ہیں، اس مشین پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جو آپ کے پاس 15 مشینیں ہیں، ان مشینوں کی زکوٰۃ آپ نہیں نکالیں گے. ہاں،
اس مشین سے جو آپ نفع کما رہے ہیں، جو آپ انکم کر رہے ہیں، مان لیجیے 30,000 روپے آپ مہینہ کما رہے ہیں، تو ہر مہینے آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، سال میں ایک ہی بار آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ آپ نے سال میں کوئی تاریخ مقرر کر لی ہے، تو اس تاریخ میں اگر آپ صاحب نصاب بن رہے ہیں، 30,000 روپے 50,000 روپے آپ کچھ بھی مہینہ کما رہے ہیں، ہر مہینے زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے، بلکہ سال میں ایک ہی بار آپ زکوٰۃ نکالیں، ایک تاریخ مقرر کر لیں، اور اس تاریخ میں آپ کے پاس جتنے پیسے بن رہے ہیں ان سارے پیسوں کو جوڑ کر آپ زکوٰۃ نکال دیں۔ مان لیجیے آپ صاحب نصاب بن گئے، تو اب آپ زکوٰۃ نکالیں گے، 100 روپے میں 2.5 روپے، اور 1000 میں 25 روپے، لاکھ میں 2500 روپے نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو مشینیں آپ کے پاس ہے، ان مشینوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ میں قرض دار ہوں اور میری بیوی کے پاس زیورات ہے، تو کیا مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے؟ اگر آپ قرض دار ہیں اور آپ کی بیوی کے پاس میں زیورات ہے، تو ان زیورات کے مالک آپ کی بیوی ہے، تو اس کی زکوٰۃ آپ کی بیوی ادا کرے گی، اور اگر آپ اپنی بیوی کی طرف سے ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو زیورات آپ کی بیوی کے پاس ہے نا، اس کے مالک آپ کی بیوی ہے، تو وہی زکوٰۃ ادا کرے گی۔ اور اگر وہ کہتی ہیں کہ آپ میری طرف سے ادا کر دو، تو آپ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آپ قرض دار ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، آپ کی بیوی پر ہے، جو آپ کی بیوی صاحب نصاب بن رہی ہے نا، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے آپ ان کی طرف سے ادا کر دیں، وہ خود بھی ادا کر سکتی ہے۔ میرے بچے کو سونے کی چین گفٹ میں کسی نے دی ہے، تو کیا میرے بچے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ اگر آپ کے بچے کو کسی نے سونے کی چین گفٹ میں دی ہے، تو آپ کے بچے پر جو سونے کی چین ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آپ کا جو بچہ ہے کسی نے بھی گفٹ میں دیا، نانی ہو، ماما ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، اگر سونے کی چین یا پھر 52.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا ہی اس بچے کے پاس کیوں نہ ہو، تو اس بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں، جب وہ بچہ بڑا ہو جائے گا، جب وہ عاقل بالغ ہوگا، بالغ ہونے کے بعد اگر وہ سونے اور پیسے ان کے پاس بچ رہے ہیں، وہ رقم بچ رہی ہے، تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ فی الحال ابھی وہ بچہ ہے، بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نہ آپ پر ہے، نہ آپ اس کی طرف سے نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے سونا خرید کر اپنی امی کو دیا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ میں ادا کروں یا میری امی ادا کرے گی؟ اگر آپ نے سونا خرید کر اپنی امی کو دیا تو اس میں نیت دیکھی جائے گی، آپ نے کس نیت سے دی ہے، گفٹ کے طور پہ، تحفہ کے طور پہ، یا پھر آپ نے امانت کے طور پہ دیا ہے۔ اگر بطور امانت آپ نے وہ سونا اپنی امی کو دیا، امی آپ یہ سونا رکھ لو، کام کے وقت میں آپ سے واپس لے لوں گا، تو پھر اس سونے کی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے، آپ پر اس سونے کی زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے اپنی امی کو بطور تحفہ دے دیا ہے، گفٹ میں دے دیا کہ امی یہ آپ کے لیے ہے، تو اب اس سونے کی جو زکوٰۃ ہے وہ آپ کی امی ادا کرے گی، کیونکہ اس سونے کے مالک آپ کی امی بن گئی، تو آپ کی امی ہی ادا کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اپنی امی کی طرف سے ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں۔ اگر بچوں کی شادی کے لیے زیورات بنوائے گئے ہیں، تو کیا ان زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ ہاں، اگر آپ نے اپنی بچیوں کے لیے یا پھر بچوں کی شادی کے لیے زیورات بنوا رکھے ہیں، تو ان زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا ہے، وہ کریم ہے، غفور رحیم ہے۔ آپ بچوں کی شادی کے لیے جو زیورات بنوا رکھیں، آپ ٹینشن نہ لیں، اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے گا، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ ان زیورات کی زکوٰۃ نکالا کریں، واجب ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پیسے بھی جمع کر رکھیں، ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ میں نے ایک گاڑی قسط پر لی ہے اور اس کی قسط بھی جاتی ہے، تو کیا اس کی بھی زکوٰۃ ادا کروں؟ اگر آپ نے کوئی گاڑی خرید لی اور اس گاڑی سے آپ انکم کر رہے ہیں اور اس گاڑی کی قسط جا رہی ہے، تو جو گاڑی ہے آپ کے پاس میں نا، اس گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے،
یہ مال تجارت میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس گاڑی سے آپ انکم کر رہے ہیں اور وہ انکم آپ کے پاس میں بچ رہے ہیں پورا سال گزرنے کے بعد، اب آپ صاحب نصاب بن رہے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ نہیں ہے، اس گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس سونے کی زکوٰۃ نکال دی گئی ہے تو کیا ہر سال اس سونے کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی؟ ہاں بالکل، اگر وہ سونا آپ کے پاس میں موجود ہے، مان لیجیے اب کی سال آپ نے اس رمضان آپ نے زکوٰۃ اس سونے کی نکال دی ہے، اب پھر دوسرا رمضان آ گیا، وہ سونا آپ کے پاس موجود ہے اور آپ صاحب نصاب ہیں، تو اس سونے کی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے ہر سال۔ اگر ہر سال آپ صاحب نصاب بن رہے ہیں تو ہر سال آپ اس سونے کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ گھر بنوانے کی نیت سے پیسے جمع کر رکھیں تو کیا ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ بالکل، اگر آپ نے گھر بنانے کی نیت سے پیسے جمع کر رکھے ہیں، بینک بیلنس جمع کر رکھے ہیں، تو ان پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بیوہ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ بیوہ اگر مالک نصاب ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اگر بیوہ نہیں ہے مالک نصاب تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ میں نے 9 لاکھ روپے بینک سے لون لیا ہے تو کیا مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے؟ اگر آپ نے بینک سے 9 لاکھ روپے لون لیا ہے، وہ پیسے اگر پورا سال گزرنے کے بعد آپ کے پاس اتنے بچ رہے ہیں کہ آپ صاحب نصاب بن رہے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثلاً آپ نے اپنی ضروریات پوری کر لی، گھر کے اخراجات وغیرہ جو بھی آپ کے کام تھے سب آپ نے کام نکال لیے، اور آپ کے پاس پورا سال گزرنے کے بعد جس تاریخ میں آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس تاریخ میں آپ صاحب نصاب بن رہے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ان پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ زکوٰۃ کے پیسے مسجد میں لگانا درست ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ کے پیسے مسجد مدرسے میں لگانا درست نہیں ہے۔ ہاں مدرسے میں جیسے دارالعلوم ہوتے ہیں، وہ بچے پڑھتے ہیں، یتیم بچے رہتے ہیں، تو ان بچوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کے پیسے مسجد میں لگانا درست نہیں ہے۔ کسی غریب کے ذمہ پیسے باقی ہے، کیا میں ان کو معاف کر دوں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اگر آپ نے کسی کو ادھار دے دیا، آپ ان میں پیسے مانگتے ہیں، کوئی غریب آدمی ہے اور آپ اس تاریخ میں زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے جو ان سے میں نے جو پیسے دیے ان کو، تو میں ان کو معاف کر دوں، میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ معاف کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے جس غریب کو پیسے ادھار دیا ہے نا، اگر آپ کی زکوٰۃ نکل رہی ہے تو آپ جتنے پیسے زکوٰۃ نکال رہے ہیں ان پیسوں کو نکال کر اس غریب کو مالک بنا دیں، اس غریب کو دے دیں، ٹھیک ہے، پھر چاہے آپ واپس لے لیں۔ معاف کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کہ میں آپ میں 4,000 5,000 روپے مانگتا ہوں، میں نے زکوٰۃ نکالنی ہے تو جو پیسے میں مانگتا ہوں نا میں نے معاف کر دیا، اس طرح اگر آپ کہہ دیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ادا اس وقت ہوگی جب آپ اپنی طرف سے وہ 5,000 روپے نکال کر اس غریب کو مالک بنا دیں گے کہ میں نے زکوٰۃ نکال دی ہے، اب آپ چاہے واپس لے لیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ اس طرح سے ادا کریں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو خاندانی فقیر کہتے ہیں تو کیا ان فقیروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیا ان فقیروں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ہاں، اگر کچھ لوگ خاندانی فقیر کہتے ہیں اپنے آپ کو، اگر وہ مالک نصاب نہیں ہیں، غریب ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو زکوٰۃ ان کو آپ دے سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہے خاندانی فقیر ہو، مالک نصاب اگر ہیں تو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان تک آپ زکوٰۃ کو پہنچائیں، یہ آپ کا حق ہے۔ شریعت آپ کو کہتی ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق جو ہیں ان تک زکوٰۃ پہنچا دی جائے، ٹھیک ہے۔ اگر خاندانی فقیر کچھ لوگ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ پیشہ بنا لیا ہے، اپنا ایک دھندا بنا لیا ہے، اور خاندانی فقیر کہتے ہیں گھر بہت عالی شان ہے، بنگلے ہیں، گاڑی ہیں، مالک نصاب ہے، پھر بھی اب وہ زکوٰۃ لے رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ دیں آپ، چاہے وہ خاندانی فقیر ہو، کچھ بھی ہو، مالک نصاب ہیں تو زکوٰۃ نہ دیں، اگر زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو زکوٰۃ دے دیں، ٹھیک ہے۔ اور بھی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، بہت سارے سوالات کے جوابات ابھی دیے گئے ہیں، اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، زیادہ سوالات بتائیں گے
تو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، پھر آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ امید ہے کہ جو میں نے سوالات جو جوابات میں نے بتائے ہیں آپ لوگوں کو بخوبی سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے گا، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ معلوم ہو، زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہو جائیں۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ ماہ رمضان ہے، اس ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو ہم دونوں ثواب کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہردے کی گہرائی سے پریم پوروک مسکراہٹ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ الوداع۔